بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر چل رہا تھا غزوہ احد کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ کفار کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے دی اور یہ فرمایا کہ ان کے خیال میں مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہی قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ اگر کفار اپنے کیمپوں میں رہتے ہیں تو ان کے لیے ان کا آنا بے مقصد ہوگا، اور اگر وہ مدینہ آتے ہیں تو مسلمان مدینہ منورہ کے گلی کوچوں کے ناکوں پر ان کا مقابلہ کریں اور خواتین اپنے گھروں سے پتھراؤ کریں۔ یہی رائے صحیح تھی۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے بھی اس کی حمایت کی، اس لیے نہیں کہ کوئی جنگ حکمتی عملی کی وجہ سے ان کا ساتھ دینا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ منافقین جنگ میں بھی حصہ نہ لیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ منافقین پوری طرح بے نقاب ہو جائیں۔ بعض صحابہ اکرام کی بھی یہی رائے تھی۔ وہ جو غزوہ بدر میں شرکت کرنے سے رہ گئے تھے وہ زیادہ پرجوش تھے، حتیٰ کہ بعض صحابہ اکرام نے یہ بھی کہا کہ ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اسی خیال کے حامی تھے، اور انصار کی اکثریت بھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور اسلحہ پہننے لگے۔ اس موقع پر لوگوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی کہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کر۔ صحابہ کے کہنے پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے اور رسول اللہ سے کہا کہ صحابہ بڑے شرمندہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مان لیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ہتھیار باندھنے کے بعد مقابلہ کیے بغیر انہیں اتار دے۔ چنانچہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ہی کفار کا مقابلہ کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔